خواجہ خواجگان ہندوستان میں جس مشن کو پھیلایا ہے وہ مشن دراصل صلح کل پر قائم ہی ہے. اب وہ مشن جو ہے حضرت امام حسن کے ساتھ منسوب کی جانب منسوب ہے، وہ مشن جو ہے ہمارے خود دین اسلام کی جانب منسوب ہے. صلح کل تو اسلام ہے ہی، اسلام لڑنے کے لیے نہیں آیا. والصلح خیر، صلح تو خیر، صلح میں خیر ہوا کرتا، صلح میں خیر ہی ہوتا ہے، کچھ اور نہیں ہوا کرتا. تو حضرت خواجہ خواجگاں نے اپنے نام نامی اس میں گرامی کا جو وصف تھا اس وصف کے مطابق انہوں نے ہندوستانیوں کے درمیان ایمان کو اور دین کو پہنچایا ہے، رواداری کے ساتھ، صلح کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ٹکراؤ کے بغیر. ایسی رواداری ہے کہ جو رسوم و رواج، جیسا کہ ہمارے دوست علامہ ذیشان مصباحی صاحب نے ذکر کیا، جو رسوم و رواج تھے کہ آپ نے رسوم و رواج کو بدلنے کے بجائے رسوم و رواج کی روح کو بدل دیا. اس کے ظاہر کو نہیں بدلا، اس کے باطن کو چینج کر دیا. اور یہ دراصل آپ یہ نہ کہیں کہ یہ خواجہ صاحب نے اپنی جانب سے یہ کام کیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ طواف اسلام سے پہلے بھی کعبہ کا ہوا کرتا تھا. زمانے جاہلیت میں لوگ طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے بیت اللہ کا، لیکن اس میں بس اسلام نے کیا کیا کہ اسلام نے اس کی اصلاح کی، اس کی حقیقت، اس کے اندر جو خرابی تھی اس خرابی کو دور کر دیا اور شکل کو باقی رکھا. چنانچہ پہلے کیا تھا کہ جو طواف کرنے لوگ آتے تھے، حج کرنے کے لیے لوگ آتے تھے، وہ ننگے طواف کیا کرتے تھے. تو اسلام نے کہا کہ نہیں، ننگے یہ کام نہیں کرنا ہے، بلکہ اور ننگے پن کی جو بات ہے اس کو بھی بالکل مسترد نہیں کیا، بلکہ اسلام نے بس اتنا مقید کر دیا کہ جو ستر عورت ہے اس کو چھپانا ہے، عورت کو چھپانا ہے، ستر غلیظ کو چھپانا ہے، اور بے سلا لباس پہننا ہے، سلا ہوا لباس نہیں پہننا ہے. حج میں اس کی شرط لگا دی گئی. تو گویا پتہ یہ چلا کہ اسلام نے رسموں کی اصلاح کی ہے، رسموں کو سرے سے رد نہیں کیا ہے. اگر وہ کسی بھی حد تک قابل قبول تھا تو اس کو قبول کیا گیا ہے. خواجہ خواجگاں نے وہی سنت رسول کے مطابق اسی مشن کو آپ نے ہندوستان میں انجام دیا کہ آپ نے بھی جن رسموں کو دیکھا اور آپ نے محسوس کیا کہ یہ رسمیں دراصل جو قوم ہماری ہے، اس قوم کے جو ان کا جو مذہب ہے، ان کا جو دین ہے، اس دین کے ساتھ ان کے سچے تعلق کو درشاتا ہے، تو انہوں نے اس کو سرے سے ہٹایا نہیں بلکہ اس کی حقیقت چینج کر دی، اس کو دین کی جانب متوجہ کر دیا، دین اسلام کی جانب متوجہ کر دیا اور اس کے اندر توحید پیدا کر دی. مثال کے طور پر ایک خاص شکل پر پالتی مار کے بیٹھنا اور بیٹھ کر کے مراقبہ کرنا، ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستان کے سنتوں کا طریقہ تھا. ایک خاص نہج پہ بیٹھ کر کے اور متوجہ ہو کر کے، اس شکل پر صحابہ کے ہاں اس طرح کی چیز نہیں ملے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کی چیز نہیں ملے گی. لیکن اس مراقبے کا مقصود کیا ہے؟ اس مراقبے کا مقصود یہ ہے کہ بالکلیہ ساری کائنات سے ہٹ کر کے اپنے قلب کو مکمل طور سے اللہ کی جانب متوجہ کر دیا جائے. ارتکاز مقصود ہے. تو ارتکاز مقصود ہے تو نبی حضرت خواجہ خواجگاں نے اس شکل کو منع نہیں کیا، اس شکل کو رد نہیں کیا انہوں نے، بلکہ لوگوں کے دلوں میں جب ایمان ڈال دیا تو وہی جو کل تک بتوں کا دھیان کرتے تھے، بتوں کی جانب متوجہ رہا کرتے تھے، اب وہ اسی حالت میں اپنے رب کی جانب متوجہ ہونے لگے. اور گویا ان کے اندر یہ شان پیدا ہو گئی کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کیجئے، اپنے نفس، اپنے دل کے اندر یاد کیجئے. مکمل طور سے متوجہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے خواجہ خواجگان نے یہاں کی رسموں سے ٹکراؤ کی صورتحال نہیں پیدا کی، کیونکہ ٹکراؤ کی صورتحال پیدا کریں گے تو دین رک جائے گا، دین کا مشن ٹھہر جائے گا. خواجہ خواجگاں نے اس کو بڑی ہی حسن خوبی کے ساتھ امام حسن کے طریقے پر چلتے ہوئے، حسنی نسبت کا حق ادا کرتے ہوئے آپ نے ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کی.